السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باجی جو ہے وہ کتنے چلی ہے، کیا کر رہی ہے تو میں نا، میری پھپھو آ رہی تھی اور وہ فرسٹ ٹائم ہمارے گھر آ رہی تھی اور ان کو گھر کا نہیں پتہ تھا، تو ہم لوگ ان کو باہر سے لینے گئے ہوئے تھے۔ خیر میری پھپھو کے ساتھ نا میرے دو چھوٹے کزنز بھی آئے ہوئے تھے اور پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، اور پھپھو آئی تھنک سو 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا۔ تو میں نے پھپھو سے پوچھا کیا کھائیں گی، کیا پکائیں، تو پھپھو نے تو کہا، بالکل صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرا بالکل بھی کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ناشتہ بھی کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے زیادہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ چھوٹے کزنز بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے گھر سے بھوکھی جائیں یا کچھ کھائے بغیر جائیں، تو میں نے تو کچھ نہ کچھ بنانا تو ہے۔ تو پھر میں نے کہا پھپھو بتائیں، وہ تو بالکل بھی کہہ رہی تھی میرا بالکل موڈ نہیں ہے، تم تنگ نہ ہونا، بس تم سے ملنے آئی ہوں، کچھ باتیں شاتیں کریں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے ہسبینڈ نے بھی بہت انسسٹ کیا کر، پھر میں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ لوگ کیا کھانا پسند کرو گے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے اس دن نا برگرز بنائے تھے نا، بوٹی برگرز، وہ تو وہ نا بڑے زبردست تھے، تو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، تو آپ ہمیں نا وہی برگرز بنا دیں۔ میں نے کہا چلو جی یہ تو اچھا ہو گیا۔ تو آج آپ کے ساتھ کوئی ریسپی کوئی چیز شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ریسپی جو ہے وہ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اگر آپ نے یہ ریسپی دیکھنی ہے تو پلیز میرا پچھلا والا جو ولاگ ہے اس میں آپ یہ ریسپی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، تو رشتوں کی قدر کیسے کریں۔ ہوتا تو مشکل کام ہے، پر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اگر انسان دل سے کرے تو۔ خیر میری شادی جو ہے وہ آؤٹ آف فیملی ہوئی، اور میں نا جوائنٹ فیملی میں پلی بڑھی، تو شادی کے بعد میں اپنے میاں کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی چلی گئی۔ ہم بچپن میں سب بہن بھائی کزن جو ہیں، ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا۔ تو جب بڑے ہوئے تو کوئی شادی کر کے کہاں چلا گیا اور کوئی کہاں چلا گیا۔ میری مثال ہی لے لیں، میں بھی شادی کر کے دور چلی گئی، کئی سال میں ایک دفعہ آتی، تو بھی کبھی کسی کزن سے ملاقات ہوتی، کبھی کبھار بہن سے ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی، تو مجھے وہ دن بڑے یاد آتے، اور میں ان چیزوں کو بڑا ریئلائز کرتی کہ جب ہم بچپن میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے، اور میں بہن کو اکثر کہا کرتی تھی اچھا ہے میری شادی ہوگی میں تم سے دور جاؤں گی، تو آج مجھے نا ان رشتوں کی قدر آتی ہے۔ تو واقعی جب انسان دور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی قدر آتی ہے۔ آج کل کسی کا پتہ نہیں کوئی کہاں گیا ہوا ہے، کوئی کہاں آؤٹ آف کنٹری ہے۔ تو میں یہاں بات کر رہی تھی رشتوں کی قدر۔ ظاہری سی بات ہے شادی کے بعد ہر انسان اپنی زندگی میں، اپنے بچوں بیوی میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، لیکن سننے کو یہی آتا ہے کہ شادی کے بعد یہ تو بدل گیا ہے، تو یہ تو بدل گئی ہے یا بدل گیا ہے، تو کوئی بدلتا نہیں ہے، سب ویسے ہی ہوتے ہیں، بس جو ہوتی ہیں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی قدر کریں، خواہ ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، سسر ہے، ساس ہے، پھپھیاں، چچا، تائے، جو بھی ہیں ان سب کی قدر کریں۔ آج کل تو سب الٹ ہو رہا ہے، ہر گھر میں دیکھا جائے، ہر طرف دیکھا جائے، تو اگر ماں باپ یا بڑے آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ مت بولنا، اس چاچا کے ساتھ مت بولنا، اس تائی کے ساتھ مت بولنا، تو وہ یہ تربیت غلط کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے دل میں نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو ہمیں کسی کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں کسی کے رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا کہ فلاں رشتہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا۔ اگر بات کی جائے سسرال میں تو ماں باپ ہی اپنی بیٹیوں کو غلط جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، کیوں تم کر رہی ہو۔ اس طرح ساس سسر کا جو رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ہر رشتے سے جو ہے وہ اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بہویں ہیں ان کا بھی یہی سیم رشتہ ہے کہ ان کا بھی ساس سسر سے جو ہے وہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ ان کی نظر میں جو ہے وہ بری بن جاتی ہیں۔ تو کوئی رشتہ برا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سوچ ہمیں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس رشتے کو برا بناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح ٹریٹ کریں نا تو وہ بھی آپ کو اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اگر ان کا کوئی کام کر دیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، لیکن جب ہم پر یہ وقت آتا ہے نا، تو ہم جب اپنی عمر میں جاتے ہیں اور جب ہمارے بھی یہ مطلب مینس کہ ہم پر بھی یہ وقت آئے گا، ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی جو سٹوری ہے یا ایسی جیسے فلم چل رہی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہم سب کو بھی یہ نظر آئے گا۔ تو کیا آج میری اولاد میرے ساتھ ایسا کری ہے؟ خیر اتنا سوچ لینا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک نہ ایک دن وہ بات پلٹ کر ضرور آپ لوگوں کی طرف آتی ہے۔ خیر مجھے کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے یا میری باتوں کو یا میرے ولاگ کو دیکھ رہا ہے، تو میں جسٹ اتنا ہی کہنا چاہوں
چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے نا تو کل آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جب آپ اپنے رشتے دور ہوتے دیکھتے ہیں نا، یا آپ میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس وقت آپ لوگوں کو قدر آتی ہے، ہم لوگوں کو قدر آتی ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہم رشتے اپنے ہاتھوں سے خود کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پر یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز 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 اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کریں۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ دیکھا جائے تو اگر میاں کو غصہ آیا ہوا ہے تو اس ٹائم بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس کی بات سنے، اور اگر کبھی کبھار بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے تو میاں کا کام ہے کہ تھوڑا کنٹرول کرے اور اس چیز سے تھوڑا اوائڈ کرے، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، کچھ بول سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو خیر جو بھی رشتہ ہو اس کی قدر کریں، اگر ہم اس رشتے کی قدر کریں گے نا تو ہمارا جو ہے وہ زندگی بھی سکون سے گزرے گی، اور ہمارے ساتھ آنے والا جو وقت ہوگا نا وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے آنے والا جو وقت ہوگا وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ خیر میں یہاں پر یہی میسیج کنوے کرنا چاہتی تھی ساروں کو، تو میں نے کہا میں بھی اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں یہ ایسی سب چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں، تب میں نے کہا کہ اس چیز پر، اس بات پر، اس چیز پر یا اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے۔ شاید جو لوگ مجھے سن رہے ہیں شاید وہ میری اس سننے کی وجہ سے وہ جو ہیں اپنے اندر تبدیلی لا سکیں۔ ہر انسان میں مسٹیکس ہوتی ہیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں شادی سے پہلے کیسی تھی، اب شادی کے بعد کیسی ہوں، ہر انسان میں چینجنگز آتی ہیں۔ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، کہ لوگ کہیں کہ واقعی کسی خاندان کی بیٹی ہے یا کسی خاندان کا بیٹا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے ان خاندانوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ خیر یہاں پر جو بس یہی میسیج دینا چاہوں گی، اگر آپ بہت ڈیپلی چلے جاتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ نکل آتی ہیں۔ خیر اگر کسی کو میرا یہ میسیج میں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز میں اس سے معذرت خواہوں، اگر اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کے ایک لائک اور آپ کے ایک کمنٹس اور ایک سبسکرائب کی وجہ سے نا دل بہت خوش ہو جاتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ خیر یہاں پر میرے برگرز جو تھے وہ ریڈی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جب بچے میرے پاس کھڑے تھے، میرے کزنز میرے پاس کھڑے تھے اور مجھے انسٹرکشن دے رہے تھے کہ آپ ہی یہ والا برگر میرا ہے، یہ والا میرا ہے، میرے میں پیاز نہیں ڈالنا، میرے میں ٹماٹر نہیں ڈالنا، میرے میں کھیرا نہیں ڈالنا۔ تو میں نے ان کو ڈانٹا، میں نے کہا جو کچھ بھی دوں گی نا چپ کر کے کھا لینا۔ اور دوسری بات، اگر پلیز آپ کو یہ آوازیں پیچھے سے بچوں کی آ رہی ہوں تو پلیز ان کو اوائڈ کرنا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وائس اوور جو ہے میں سکون سے بیٹھ کر کروں، لیکن 2-3 دفعہ جو ہے وہ میں نے کٹ کیا۔ خیر اس وقت میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں اور وائس اوور کر رہی ہوں، لیکن آس پڑوس جو بچے ہیں نا وہ بہت اونچا اونچا بول رہے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، پلیز آپ ان کو اوائڈ کریے گا اور مینیج کر لیجئے گا۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور اس کے بعد جی ہمارے برگرز ریڈی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے انجوائے کرنا ہے، اور یہ آپ بچوں کو ٹفنز میں بھی دے سکتے ہیں، مینز کہ آپ ان کو لنچ باکسز میں بھی دے سکتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویکیشنز جا رہی ہیں، تو بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، بچوں کو اچھے اچھے لنچ باکسز میں کھانے دیں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اگر بچوں کو ایسے کھانے ملے جائیں نا تو وہ فٹافٹ سے جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ میرا ولاگ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔